اگر میاں بیوی لڑ رہے ہیں اور لڑائی کرتے ہوئے صرف یہ سوچ لیں کہ میں اور یہ ایک ٹیم کے ممبر ہیں تو کتنا فائدہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں سمجھے بات؟ یعنی یہ میری ٹیم ممبر ہے، میں اور یہ ایک ٹیم کے ممبر ہے. اب اگر میں باتوں سے اس کو ہرا دوں گا تو ٹیم ہار گئی، میں بھی ہار گیا. اور اگر میں باتوں سے جیت جاؤں گا تو ٹیم جیت گئی، میں بھی جیت گیا، کیونکہ میں اور ایک ہی ٹیم کے ہے. اور اگر میں باتوں سے اس کو ہرا رہا ہوں تو ٹیم کو ہرا رہا ہوں. میرے پاس جب کوئی میاں بیوی کا کیس آتا ہے نا، سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر ڈپینڈ کتنا کر رہے ہیں. کیونکہ ایک چھت کے نیچے اگر دو بندے رہ رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر ڈپینڈ ہی نہیں کر رہے، دونوں اکیلے اکیلے، ذرا سی لڑائی توڑ دے گی کام. اور اگر ڈپینڈ کر رہے ہیں تو لڑائی پھر مضبوط رکھے گی. کیونکہ لو کوئی نہیں ہوتا، یاد رکھنا. یہ لو پیار پیور یہ ڈرامہ ہے، یہ شادی کے پہلے مہینے تک کا لفظ ہے. تو لو نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ رسپیکٹ. کیا ہے؟ لو کو بدلو رسپیکٹ سے. اگر آپ اس سے لو کرتے ہیں تو لو اتار چڑھاؤ بلکہ اتار اتار ہوتا رہے گا. اور جب لو نہیں ہوگا اس وقت پھر بدتمیزی ہوگی، ڈانٹ ہوگی، لڑائی ہوگی. لیکن جب رسپیکٹ ہوتی ہے نا، اس وقت ہر وقت رسپیکٹ چلتی ہے. جب آپ کسی کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. جیسے دنیا بڑی چھوٹی سی جگہ ہے، یہ لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے دن رات. اور جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے، سب سے پہلی چیز تو پتہ چلتی ہے فنکاری کیا کرتا ہے اور کس انداز سے فنکاری کرتا ہے، یہ پتہ چلتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس طرح سے یہ دیکھا نا یہ کر رہا ہے کام، یہ منو ادب پتہ چل جاتا ہے نا یہ. اور یہ سب میں ہے، اور یہ مجھ میں اور آپ میں بھی ہے. تو اب کس طرح رہیں گے اگر اس کو دیکھتے رہیں گے؟ رسپیکٹ. اس کی عزت کریں، عزت دیں گے عزت ملے گی. کبھی بار کسی کی شادی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اے کتنا بیاہ کر لے، اے لبیا سی اے کی شے ایدا ہی بیاہ ہو گیا. تو واٹ از دس ایکچولی یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سائنس ہے، اس سے سائیکالوجی. اسے کہتے ہیں میٹ کمپنسیشن ویلیو. میٹ کمپنسیشن ویلیو کا مطلب ہوتا ہے کہ بہترین کپلز وہ ہیں جو کہ دونوں کسی نہ کسی خوبی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک طرف سپر بیوٹی ہے، بہت حسن ہے، دوسری طرف بہت علم ہوگا. ایک طرف بہت زیادہ علم ہے، دوسری طرف بہت زیادہ ذہانت ہوگی. اور جب یہ میٹ ویلیو کمپنسیشن دو کپلز میں ہوتی ہے، یعنی وہ ٹیبل پر کچھ نہ کچھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی سائنس کہتی ہے کہ اگر ایسا ہو نا کہ دونوں میں اپوزٹ ہو، یعنی دونوں ہی اگر حسین ہیں یا دونوں ہی دولت مند ہیں، نہیں ایک کے پاس کوئی اور ہو، ایک کے پاس کوئی اور ہو، تو وہ کپل زیادہ اچھے چلتے ہیں. اب آپ مرد سے حسن کی توقع نہیں رکھتے عام طور پہ، اس کے پاس اور کوالٹیز ہیں. عورت سے حسن کی ہی توقع رکھتے ہیں. یہ ریئلٹی ہے. یعنی یہ ریسرچ ہے میرے پاس کہ دنیا کی بڑی بڑی سی اوز، بڑی بڑی دولت مند خواتین کے بارے میں جب دیکھا گیا تو مرد ان کی دولت کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے، ان کے شہرت کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے، حسن کی طرف نظر تھی. جبکہ مردوں کے اندر کسی عورت کی مرد کے حسن پہ نظر نہیں تھی، تین چیزوں پہ نظر تھی. نمبر 1 یہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے. دیکھ لو عورت کس مرد کے ساتھ نتھی ہو کے زندگی بھر اس سے محبت کرتی ہے، کبھی نیچے نہیں گرتی. لے لینا 3 باتیں. نمبر 1 میل شوڈ بی انٹیلیجنٹ، کہ وہ انٹیلیجنٹ ہو. کیوں؟ اس کو اپنی نا کمزوریوں کا پتہ ہے. وہ بتاتی نہیں ہے، نعرے بہت لگا رہی ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، لیکن اس کو اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے کہ وہ ڈیسیژن نہیں پراپر کر پاتی، جذبات میں بہہ جائے بہت زیادہ فیور دے جاتی ہے، ذرا سی بات اس کو بہت زیادہ اٹیک کر جاتی ہے. ہم چھتری کی طرح ہیں، ہم پہ پانی گرتا ہے نا، پانی کو ابزارب نہیں کرتے، گرا دیتے ہیں. وہ پانی گرا لیتی ہے. جب پانی گر جائے گا تو وہ کپڑوں میں جذب ہو جاتا ہے، جذب ہو جاتا تو دیر تک رہتا ہے، بو بھی آتی رہتی ہے. اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون کے بہت زیادہ فلکچویشنز ہیں، ان ہارمونس کی وجہ سے موڈ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے. اس کو سب باتوں کا پتہ ہے. اب اسے ایک ایسا پارٹنر چاہیے جو اتنا ذہین ہو کہ جب وہ پریشان ہو اس کو پریشانی سے نکال سکے، شیلٹر بن سکے، سپورٹ دے سکے. تو سب سے پہلے وہ انٹیلیجنس دیکھتی ہے مرد کے اندر، یہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے. اور نمبر 2 وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ کتنی رسپیکٹ کرتا ہے میرے گھر والوں کی، میرے گھر والوں کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہے. کیونکہ اس کے نزدیک بہترین مرد باپ اور بھائی تھا. اب چینج ہوگا معاملہ، اور جتنی رسپیکٹ گھر والوں کے ساتھ ہوگی آٹومیٹکلی وہ فیل کرے گی رسپیکٹ میرے ساتھ ہو رہی ہے. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، میرے پاس تو کیسز آتے ہیں، طلاق ہو رہی ہوتی ہے اور طلاق کی وجہ ہوتی ہے کہ میرے باپ کو اچھا نہیں سمجھتا، میری ماں کے ساتھ سیٹ نہیں ہے، میرے گھر والوں کے بارے میں اس کی رائے مثبت نہیں ہے. پھر گھر والے بھی انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ گھر والوں کی بات زیادہ سن کے اپنے شوہر کے خلاف ہو جاتی ہے، اور شوہر پھر کہتا ہے تم بدھا سے ڈکٹیشن لے رہی ہو. یہ صرف ایک بات ہے کہ مرد اس کے گھر والوں کی رسپیکٹ کرے.
اس کے سامنے نہ انہیں کچھ کہے اور پیٹھ پیچھے بھی نہ کہے، اگر اسے اعتراضات ہیں بھی اس کے سامنے شیئر نہ کرے۔ اور نمبر 3، اس لڑکی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے مستقبل میں سنبھال سکتا ہے کہ نہیں فائنینشلی، کیونکہ اس کے جو اولاد ہوگی نا وہ اس کا پارٹ ہوتی ہے، عورت کا پارٹ ہے، وہ آپ کا پارٹ آف باڈی نہیں ہے، اس کے پارٹ آف باڈی ہے وہ۔ اگر ایک مرد طلاق کے بعد اپنی بچوں کو اس کی ماں کے خلاف کر رہا ہے، یا طلاق کے بعد ماں بچوں کو باپ کے خلاف کر رہی ہے، تو وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ ہے چھوٹا سا بچہ، اس کو کنڈیشننگ وہ کر دیں گے، لیکن وہ آدھا باپ ہے آدھا ماں ہے۔ تو جب آپ اس کو اپنے پارٹنر کے خلاف کر رہے ہیں، اس کی ماں کے خلاف کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کے خلاف ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا وجود آدھا تو ماں ہے اور آدھا باپ ہے۔ باپ بہت بڑا نشئی ہے، بہت بڑا ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف اگر آپ کریں گے وہ اپنے خلاف ہو رہا ہے، اس کو نہیں، وہ کنفیوز ہو جائے گا بہت زیادہ۔ ہی از ہاف بدر ہاف فادر۔ تو عورت اس مرد کو، اچھا جوانی کے اندر بھی عورت اور مرد کا اگر کوئی ریلیشن ایسا بن جاتا ہے نا، اسکول کالج یونیورسٹی جو بن جاتے ہیں، اس میں بھی آپ یقین کریں، یہ ریسرچ ہے کہ عورت یہی 3 چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مستقبل میں اس کے اندر اتنا ہے کہ جو اولاد میری اگر ہوتی ہے اس سے، تو یہ مجھے اور انہیں سنبھال سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا۔ اور چوتھی ایک اور چیز ہے، کیا یہ مجھے دوسرے مردوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ وہ انسیکیور ہے۔ وہ اس کو دیکھتی نا کہ یہ مطلب سارے مرد ہیں، کیا ہوتی ہے انوائرمنٹ کیسا ہے، وہ کہتا ہے یہ سنگل مرد جو ہے یہ مجھے ان سے بچا سکتا ہے اور میں ان سے بچ سکتی ہوں، اس کی موجودگی میں اتنی سیف ہوں میں۔ یاد رکھنا، دنیا میں بہت سے فیصلے غلط کر دو، نقصان نہیں ہوگا اتنا، لیکن 2 کام غلط نہ کرنا، کیریئر اور پارٹنر۔ سوچ سمجھ کے بات کرنا ہے۔